میری ہم عمر سبھی لڑکیوں کی شادی ہو گئی اور خوب سے خوبصورت کی تلاش میں امی جان کو میرے لیے کوئی رشتہ نہ جچا۔ یہاں تک کہ میں 26 سال کی ہو گئی۔ اب جب کسی کی جانب سے شادی کا بلاوا آتا میں افسردگی کا شکار ہو جاتی۔ میری ہم عمر تو کیا مجھ سے چھوٹی لڑکیاں بھی باری باری سہاگن ہوتی جاتی تھیں اور میں حسرت سے ان کو باری باری سہاگن جوڑے میں لپٹا ہوا دیکھتی رہ جاتی تھی۔ میرے دل میں بھی ارمان بھرے تھے، کچھ آرزوئیں، کچھ حسرتیں تھیں۔ والدہ کو بھی میری تنہائی کا احساس تھا، لہٰذا اب انہوں نے ٹھان لی کہ جو مناسب رشتہ آئے گا ہاں کر دیں گی۔ آذر چھوٹی بھابھی کے کزن تھے، کبھی کبھار ان کا آنا جانا تھا۔ میں انہیں کئی بار دیکھ چکی تھی مگر خواب و خیال میں نہ تھا کہ زندگی ان کے ساتھ گزارنی پڑے گی۔ کبھی آذر کو اس نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا کہ یہ شخص میرا جیون ساتھی بن جائے گا۔ میں تو اس کو لاؤبالی پن سے دیکھا کرتی تھی، لیکن قسمت میں اسی شخص کا ساتھ لکھا تھا۔ ایک دن میرے رشتے کے لیے امی کو پریشان دیکھ کر بھابھی نے کہا، اماں جی میرا خالہ زاد آذر شادی کا خواہش مند ہے، آپ کہیں تو میں اپنی زہرا کے لیے بات چلاؤں؟ امی بولی، تمہارا کزن کرتا کیا ہے؟ گاڑیوں کا بڑا شو روم ہے، کافی کماتا ہے اور اچھا بزنس ہے، دولت کی کمی نہیں ہے، آگے آپ خود معلومات کروا لیں۔ لڑکے کا نیک چال چلن اور تعلیم یافتہ ہونا بھی تو معنی رکھتا ہے۔ امی جان، آذر میرا دور کا کزن ہے، میری والدہ کی خالہ زاد بہن کا بیٹا ہے، ابھی تک تو اس کے چال چلن کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں سنی، تعلیم یافتہ بھی ہے، مزید معلومات اپنی والدہ سے لے کر لوں گی۔ رشتہ مناسب لگے تو ہاں کرنے میں اب دیر نہ کریں، ہماری زہرا کی عمر بھی کافی ہو گئی ہے، کب تک اسے بٹھائے رکھیں گی؟ ایک وقت آ جاتا ہے جب رشتے آنے بند ہو جاتے ہیں تو پھر لڑکیوں کو شادی شدہ اور بچوں والے مردوں سے بیاہنا پڑتا ہے۔ غرض کچھ دنوں کے غور و خوض کے بعد امی جان نے میرا رشتہ آذر سے طے کر دیا اور یوں میں زہرا سے مسز آذر بن گئی۔ شادی کے بعد میں پرسکون ہو گئی۔ آذر کے پاس کسی شے کی کمی نہ تھی، شروع دنوں میں مجھے گھمایا پھرایا بھی خوب، بعد میں جب بیٹی نے جنم لیا میں بچی میں مصروف ہو گئی اور ہم نارمل زندگی گزارنے لگے۔ 2 سال بعد ایک اور بیٹی کی ماں بن گئی۔ میری مصروفیات بڑھی تو وقت کے ساتھ ساتھ میرے شوہر کی مصروفیات بھی بڑھتی گئیں۔ وہ اب صبح سویرے نکل جاتے تو 3-4 روز بعد گھر آتے۔ میں پوچھتی تو کہتے کاروبار کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا پڑتا ہے۔ اچھی کمائی تبھی ہوتی ہے جب مالک خود کاروبار کی نگرانی کرے۔ سچ تھا کہ ان کی کمائی روز بروز بڑھ رہی تھی اور اسی کمائی پر ہم عیش کی زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن دل کبھی کبھی اندر سے ڈرتا تھا اور دعا کرتی تھی، اے خدا ہمیشہ ایسا رکھنا اور کبھی آزمائش میں نہ ڈالنا۔ اللہ کی آزمائش کڑی ہوتی ہے اور دولت بھی اللہ پاک کی آزمائش میں سے ایک ہے، جو کبھی راحت تو کبھی عذاب بن جاتی ہے۔ میرے دل میں گرا ہی تھی، تبھی خیر کی دعائیں کرتی رہتی تھی۔ آخرکار ہمیں بھی آزمائش کے دن شروع ہو گئے اور ہوا یوں، ایک دن میرے بڑے بھائی نے کہا، آذر تم گاڑیوں کی بیوپار کرتے ہو، میری پرانی گاڑی بکوا دو اور کوئی اس سے بہتر دلوا دو۔ دوسرے روز میرے خاوند ایک پارٹی لے کر آ گئے اور بھائی کی گاڑی بکوا دی، دونوں طرف سے اپنا کمیشن لے کر جیب میں ڈالا اور پھر بھی کچھ دنوں بعد بھائی کو 5 لاکھ میں ایک اچھی گاڑی دلوا دی۔ گاڑی اچھی ہے، بھائی نے کہا، آذر میاں مجھے تو اس گاڑی میں کچھ ہیر پھیر لگتا ہے، مگر انہوں نے بھائی جان کو مطمئن کر دیا۔ ایک رات آذر نے مجھے بتایا کہ دراصل گاڑی صرف 3,50,000 کی تھی، باقی پیسے میں نے اپنی جیب میں رکھ لیے۔ اس انکشاف پر میں سہم کر رہ گئی، مگر کیا کرتی، ایک طرف بھائی اور دوسری طرف خاوند، اپنی 2 معصوم بچیوں کا باپ شوہر کی چغلی کی باعث سے لگاتی تو ماری جاتی۔ چند دن گزرے تو میرے بھائی سے آذر نے کہا کہ ایک دن کے لیے آپ کی گاڑی چاہیے۔ ان بیچارے نے دے دی۔ یہ گاڑی لے کر ایسے غائب ہوئے کہ 15 روز بعد آئے، مگر گاڑی کی جگہ صرف 1 لاکھ دے کر بولے یہ بھائی کو دے دینا اور کہنا کہ وہ گاڑی ٹھیک نہیں تھی، میں بعد میں اور اچھی گاڑی دلوا دوں گا، تھوڑا انتظار کرنا ہوگا۔ بعد میں نہ رقم دی اور نہ گاڑی دلوائی، وہ انتظار ہی کرتے رہ گئے۔ اس واقعے کے بعد 2 ماہ بعد ہی ایک دن دروازہ بجا۔ ایک شخص نے آ کر کہا کہ میں آذر کا دوست ہوں، ان کو کسی غلط گاڑی کو بیچنے کے کیس میں پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، آپ فکر نہ کرنا، ہم کوشش کر رہے ہیں، ضمانت ہو جائے گی، مگر یہ بات آپ کسی کو نہ بتانا۔ یہ سن کر میں دنگ رہ گئی۔ عزت کا سوال تھا، خاوند کے لوٹ آنے کا انتظار تھا، کسی نے اسے ذکر نہ کیا، اپنے میکے میں بھی نہیں کیا، باپ اور بھائیوں کی نظروں سے میرے خاوند کی عزت گر جائے گی۔ 6 ماہ گزر گئے، وہ لوٹ کر نہ آئے۔ بچوں کی فیس نہ دے پائی تو ان کو اسکول سے اٹھا لیا، جیٹ اور جیٹھانی کو بتا دیا کہ ایسا معاملہ ہے، وہ الگ پریشان تھے، مگر وہ کسی کو بتاتے نہیں تھے، عزت کا مسئلہ تھا، مگر شوہر کی عزت بنانے کے لیے ہر کسی سے کہتی تھی، وہ خود مجھے گاڑی پر چھوڑ گئے ہیں۔ 8 ماہ بعد ایک رات وہ چوروں کی طرح گھر آئے، آتے ہی بولے ضمانت کروائی تھی، کسی سے رقم لی، اب وکیل کو پیسے ادا کرنے ہیں، تم اپنے بھائیوں سے کسی طرح 50,000 روپے کا بندوبست کر دو ورنہ
مجھے جیل جانا پڑے گا۔ ان دنوں 50,000 بہت قیمت رکھتے تھے۔ 50,000 میں گھر آ جاتا تھا۔ میں حیرت سے ان کا منہ تکنے لگی۔ اتنی مدت بعد شکل دکھائی تھی۔ یہ تک نہ پوچھا کیسی ہو، بچے کس حال میں ہیں، کیسے گزارا کرتی رہی ہو، بس آتے ہی روپوں کا تقاضا کرنے لگے، جیسے ان کو کسی بات کی پرواہ ہی نہ ہو۔ میں انہی کے آسرے پر تھی، بھلا اتنی رقم کہاں سے لاتی، مگر وہ دل کی بات زبان پر لے آئی ہی اور بولے کل گھر چلی جاؤ اور کل تک رقم لے کر حال میں ہی مجھے چاہیے۔ مجبور ہو کر ان سے کہا اور منت کی کہ کسی کو نہ بتائیں۔ امی کے پاس کل جمع پونجی بس یہی 50,000 پڑے تھے، وہ انہوں نے میرے پلے باندھ دیے کہ بیٹی اچھے وقت کی ساتھی بیوی ہوتی ہے تو برے وقت کی بھی وہی ہوتی ہے، کوئی بات نہیں، کبھی اچھے دن بھی آ جائیں گے تو واپس کر دینا۔ گھر آ کر رقم ان کو دی، باز کی طرح جھپٹ کر 9 2 11 ہو گئے اور میں کھلے دروازے کو تکتی رہ گئی۔ انہوں نے پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ میں جو بچوں کو بہلاتی تھی کہ تمہارے ابو آئیں گے، پھر ہم اچھے اچھے کھانے بنائیں گے، مگر دوپہر کو پھر وہی فاقہ نصیب میں تھا۔ مجبور جیٹھانی کو فون کیا اور تمام احوال بتایا تو اللہ کی بندی فوراً اپنے شوہر کے ہمراہ لدی پھدی چلی آئیں اور چند دنوں کا راشن دے گئیں۔ دل کو کچھ ٹھارس ہوئی، رات رات بھر ان کا انتظار کرتی، مگر وہ نہ جانے کون سی دنیا میں تھے۔ میں شوہر پرستی میں اس قدر آگے نکل چکی تھی کہ میں کبھی بھولے بھالے سے کبھی کسی سے تذکرہ نہیں کیا۔ لے دے کر جیٹھ جیٹھانی کو علم تھا، مگر وہ بیچارے کس منہ سے میرے گھر والوں کو بتاتے کہ ان کی اولاد پر کیا گزر رہی ہے۔ یہی لوگ تو مجھ کو بیاہ کر لائے تھے۔ میں بھی سوچتی تھی کہ اپنا راز کہہ کر کہیں میکے میں ذلیل و رسوا نہ ہو جاؤں۔ بہنوئی کیا سوچیں گے، بھابیاں اور ان کے میکے والے کیا خیال کریں گے، بس اسی وجہ سے اکیلی کھلتی رہتی۔ اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو خودکشی کر لیتی یا پھر کم از کم اپنے بھائیوں بہنوں کو ضرور آگاہ کرتی۔ میں بد نصیب گھر بچانے کی خاطر کچھ بھی تو نہ کر سکی اور خاموشی سے یہ مصیبت سہتی رہی۔ پھر ہوا یوں کہ قرض خواہوں نے گھر دیکھ لیا اور روز شام و صبح وہ دروازہ بجانے لگے۔ کسی کے لاکھ روپے تھے، کسی کے 2 لاکھ، کسی کے ہزاروں تھے۔ میں چونکہ مقروض شوہر کی بیوی تھی، سب کی باتیں اور جملے سننے پڑتے تھے۔ بسا اوقات تو قرض خواہ کی ایسی گندی گالیوں سے میرے میاں کو میرے منہ پر نواز رہے ہوتے تھے کہ مجھے سننے کی بےتاب نہ رہتی۔ وہ بکتے رہتے، میں دروازہ بند کر دیتی۔ اس صورتحال سے گھبرا کر آخر کار بھائیوں کو بتا دیا۔ وہ لوگ مجھے لینے گھر آ گئے، مگر مالی مکان بھی اسی وقت آ گیا کہ مسز آذر آپ ایسے گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی، آپ کے شوہر کے ذمہ سال بھر کا کرایہ ہے، جب تک آپ لوگ کرایہ نہ ادا کریں گے آپ کو سامان اٹھانے نہیں دیں گے۔ اتنی بڑی رقم میرے بھائی کہاں سے ادا کرتے اور جیٹ بھی کتنا دیتے؟ آذر کا کل قرضہ 4 لاکھ بنتا تھا۔ متفقہ طور پر سب نے یہی فیصلہ کیا کہ گھر کی تمام اشیاء قرض خواہوں کو دے دی جائیں۔ فریج، ٹیلی فون، بستر، الماریاں، برتن، قیمتی تمام اشیاء سب کی سب دے دی گئیں۔ میرا بھرا ہوا گھر لٹ رہا تھا اور ایک قیامت خیز منظر تھا۔ حتیٰ کہ میرے جہیز کی اشیاء بھی وہ لوگ لے گئے اور چھوٹے موٹے قرضے نمٹ گئے۔ جیٹ نے بڑے قرض خواہوں سے کہا کہ میں تم کو قسطوں میں قرضہ ادا کر دوں گا۔ اس کے بعد میں اپنے والدین کے گھر آ گئی، مجبور محلے کے ایک اسکول میں ملازمت کر لی۔ اللہ کا احسان کہ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے لائق ہو گئی۔ دن جیسے جیسے گزرتے لگے اب کچھ سکون سے وقت کٹ رہا تھا اور میں نے دل و دماغ سے شوہر کے تصور ہی کو ختم کر دیا تھا، کیونکہ وہ نہ رابطہ کرتے تھے، نہ خرچ ادا کرتے تھے اور نہ ہی حال بتاتے تھے۔ عورت بے سہارا ہو جائے، شوہر کے ہوتے ہوئے بیوہ جیسی ہو جائے، کوئی پرسان حال نہ رہے، لوگ الٹی باتیں بنائیں، عورت بیچاری کیا کرے؟ ارادہ کر لیا اب کبھی آذر کے بارے میں نہ سوچوں گی، اپنی باقی زندگی تمام بچوں کی پرورش اور ان کے مستقبل پر لگا دوں گی۔ 6 برس یوں ہی گزر گئے، خدا جانے آذر کہاں چلے گئے، کچھ پتہ نہ تھا، کبھی نہ فون آیا اور نہ خط، نہ خود ہی آئے۔ اچانک ایک رات ان کا فون آ گیا کہ تم آ جاؤ اور بچوں کو بھی لے آؤ۔ میں نے جیٹ کو فون کیا، انہوں نے کہا کہ بھابھی اب ہماری ذمہ داری نہیں ہے، خدا جانے کل کیا ہو، آپ ہی اپنی مرضی سے جاتی ہیں تو جائیں۔ بھائی سے پوچھا، انہوں نے بھی منع کر دیا، مگر میں چشونج میں تھی کہ کیا کروں، کیا شوہر پر اعتماد کر لوں، نوکری چھوڑ دوں، کیا اپنے خاندان حتیٰ کہ ماں جیسی ہستی بھی کنارہ کشی کر لوں؟ شوہر نے پھر وہی حال کیا تو کیا کروں گی، ملازمت بھی دوبارہ نہیں ملے گی۔ انہی سوچوں میں روز جینے اور مرنے لگی۔ بھائی کہتے اب ہماری مرضی کے بغیر شوہر کے ساتھ جاؤ گی تو کل ہم کو بھی تمہارا ساتھ نہیں دیں گے۔ سوچ لو ایسے شوہر کا کوئی اعتبار نہیں۔ کبھی اپنے بچوں کے بارے میں سوچتی بغیر باپ کی محبت کیسے بن جائیں گے۔ عورت کے لیے تو ہر وقت ہی آزمائش کا ہوتا ہے، وہ دکھ میں ہو یا سکھ میں، بس جب وہ بچوں کی ماں بن جاتی ہے تو اس کے لیے آزمائش کا کڑا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اتنے عرصے کی جدائی کے بعد بھی میرے بچے باپ کو نہیں بھولے تھے۔ آذر جب ساتھ ہوتے تھے تو بچوں سے محبت کرتے تھے، ان کو سیر کراتے اور شاپنگ پر لے جاتے تھے۔ بچے تو معصوم ہوتے ہیں، وہ ان یادوں کو فراموش نہیں کرتے۔
میں خود کو بھی یہی سوچتی تھی کہ اگر آذر غلط طریقے سے دولت نہ کماتے، صحیح طریقے سے کام کرتے تو آج ہم کتنے سکھی اور خوش ہوتے۔ میں یہ بھی سوچتی تھی کہ اے کاش ہم یہ چند دنوں کی بادشاہت اور یہ دولت مندی نہ دیکھتے، ہم درمیانے درجے کے لوگ ہی رہتے۔ آذر کی ملازمت ہوتی یا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار ہوتا، بے شک 2 وقت کی روکھی سوکھی میسر ہوتی، لیکن چین تو رہتا، بچے باپ سے جدا نہ ہوتے اور یہ رسوائیاں ہمارے دامن میں نہ ہوتی۔ جب آذر کے بار بار پیغامات آنے لگے تو ایک روز مجبور ہو کر میکے اور سسرال والوں سے چوری چھپے ان کے پاس چلی گئی۔ وہ ایک دوسرے شہر میں رہتے تھے، رہنے کو کوٹھی تھی مگر نوکر چاکر تھے، خوشحال لگتے تھے۔ میں نے پوچھا اپنے شہر میں کیوں نہیں آتے، اپنے علاقے سے اتنے دور کراچی میں جہاں کیسے آباد کر لیا؟ بولی یہ مت پوچھو، بس تمہیں آنا ہے تو بچوں کو لے کر آ جاؤ اور یہاں رہو۔ پہلے بتاؤ کہ تم کیا کاروبار کرتے ہو اور پھر سے یہ دولت تم نے کیسے بنائی ہے؟ جب تک یہ نہ بتاؤ گے میں نہیں آؤں گی۔ جواب دیا یہ نہیں بتا سکتا، تم کو آنا ہے تو آ جاؤ، نہیں آنا مت آؤ، جیسے جی رہی ہو جیتی رہو۔ بچوں کی خاطر میں آذر سے جدا نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اس وقت تو واپس لوٹ آئی، اب سوچ میں تھی کہ ان کے پاس چلی جاؤں کہ نہ جاؤں۔ میکے اور سسرال والے کہتے اب آذر کے پاس جاؤ گی تو اپنی مرضی سے جاؤ گی، ہم ذمہ دار نہیں، بعد کے حالات کی تم خود ذمہ دار ہوگی۔ برا وقت دوبارہ آ گیا، ہم تیرا اور تیرے بچوں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اکیلے فیصلہ نہ کر پا رہی تھی۔ میں نے آذر کو فون کیا کہ مجھے 2 ماہ کی مہلت دو، تنخواہ کے ساتھ عید کا بونس ملے گا، پھر نوکری چھوڑ کر دوں گی۔ ابھی 2.5 ماہ گزرے تھے کہ خبر لگی ان کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ وہ ایسے افراد کے ساتھ کام کر رہے تھے جو مصنوعی زرعی ادویات بنا رہی تھی۔ چھاپا پڑا اور ان کے ساتھ یہ بھی اندر ہو گئے۔ اب کی سزا لمبی ہو گئی اور سب نے کہا کہ شکر تم نہیں گئی، یہ شخص تو سدھرنے والا نہیں۔ ایسے بندے کے ساتھ رہنا جو اپنی جال سازی اور دھوکے بازی کی فطرت سے باز نہ آئے، تمہارے بچوں پر اور ان کے مستقبل پر کیا اثر پڑے گا؟ یہ پولیس، یہ بار بار اس کی مجرمانہ سرگرمیاں اور جیل جانا، ایسے آدمی سے وفا کی کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ میں نے بھی یہی سوچا، یہ ٹھیک کہتے ہیں، اب تو سبھی ہمدردی کرتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں، برے بھلے کے ذمہ دار بنے ہوئے ہیں۔ کل کو اگر میکے اور سسرال والوں کا سہارا بھی نہ رہتا تو میں کہاں کی رہ جاتی، نوکری بھی چھوٹ جاتی۔ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے انسان کے بھلے کے لیے کرتا ہے۔ میں نے ہمت کی بھی یہ تھی، بی ایڈ کیا تو سرکاری اسکول میں کچی نوکری ملی۔